اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں، آیت نمبر 113 تک ہم تفسیر و ترجمہ کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 114 سے ہے، دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرت عذاب عظیم۔ من ازلم اور من کون، جو ازلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو منع روکے منع کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو منع کرے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر ان کے یذکر ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، فی میں ہا اس، اسمہ اس کا نام ذکر کیا جائے، وسعی و اور سعی کوشش کی، سعی کی، فی خرابہا فی میں خراب ویران کرنا، ہا اس کا اس کی ویرانی میں، اس کو ویران کرنے میں، اولئک یہ لوگ، ما کان نہیں تھے، لہم ان کے لیے، ان یدخلوها ان کے یدخلو وہ داخل ہوتے، ہا اس میں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم و اور لہم ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرنے والا ہو۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ و اور للہ اللہ کے لیے، المشرق مشرق ہے، والمغرب اور مغرب ہے، فَأَيْنَمَا پس اینما جس طرف بھی، تولو تم منہ کرو، تم توجہ کرو، فثم تو اسی طرف، وجہ اللہ اللہ کا سامنا ہے، ان اللہ بے شک اللہ، واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ آج ہم ان دو آیات کا ترجمہ کیا ہے، ان کی تفسیر کرتے ہیں۔ تفسیر کی طرف دیکھیے کہ جو اس سے بڑا ظالم کون، جو اللہ کی مساجد میں ذکر کرنے سے روکے، تو نصارہ اور یہودی مکافات عمل کا شکار ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے مراد نصارہ ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو کون ویران کرنے والا ہے، دوسرا یہ کہ اس سے مراد مشرکین ہیں۔ نصرانی بھی بیت المقدس کی مسجد میں پلیدی ڈال دیتے تھے اور لوگوں کو اس میں نماز ادا کرنے سے روکتے تھے۔ بخت نصر نے جب بیت المقدس کی بربادی کے لیے چڑھائی کی تھی تو ان نصرانیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا اور مدد کی تھی۔ بخت نصر بابل کا رہنے والا مجوسی تھا اور یہودیوں کی دشمنی پر نصرانیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا، اور اس لیے بھی کہ بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تھا، اور مشرکین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ والے سال کعبۃ اللہ سے روکا تھا، یہاں تک کہ ذی طویٰ میں آپ کو قربانیاں دینا پڑی اور مشرکین سے صلح کرنے کے بعد آپ وہیں سے واپس آ گئے۔ حالانکہ یہ امن کی جگہ تھی، باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی یہاں کوئی نہیں چھیڑتا تھا، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ ذکر اللہ اور حج و عمرہ کرنے والی مسلم جماعت کو روک دیں۔ حضرت ابن عباس کا یہی قول ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ نے پہلے قول کو پسند فرمایا ہے،
اور کہا ہے کہ مشرکین کعبۃ اللہ کو برباد کرنے کی سعی نہیں کرتے تھے، یہ سعی نصارہ کی تھی کہ وہ بیت المقدس کی ویرانی کے در پہ ہو گئے تھے، لیکن حقیقت میں دوسرا قول زیادہ صحیح ہے۔ ابن زید اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول بھی یہی ہے، اور اس بات کو بھی نہ بھولنا چاہیے کہ جب نصرانیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے روکا تھا اس وقت یہودی بھی محض بے دین ہو چکے تھے، ان پر تو حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنتیں نازل ہو چکی تھیں، وہ نافرمان اور حد سے متجاوز ہو چکے تھے، اور نصرانی حضرت مسیح کے دین پر تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے مراد مشرکین مکہ ہیں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اوپر یہود و نصارہ کی مذمت بیان ہوئی تھی اور یہاں مشرکین عرب کی اس بدخصلت کا بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کو مسجد الحرام سے روکا، مکہ سے نکالا، پھر حج وغیرہ سے بھی روک دیا۔ امام ابن جریر کا یہ فرمان کہ مکہ والے بیت اللہ کی ویرانی میں کوشاں نہ تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو وہاں سے روکنے اور نکال دینے اور بیت اللہ میں بت بٹھا دینے سے بڑھ کر اس کی ویرانی کیا ہو سکتی ہے؟ خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ایک اور آیت میں سورہ توبہ کی آیت ہے کہ ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، یعنی یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، مشرکوں سے اللہ کی مسجدیں آباد نہیں ہو سکتی جو اپنے کفر کے خود گواہ ہیں، جن کے اعمال غارت ہیں اور جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ مسجدوں کی آبادی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے اور نماز و زکوٰۃ کے پابند اور صرف اللہ ہی سے ڈرنے والے ہیں، یہی لوگ راہ راست والے ہیں۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا سورہ فتح کی، ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، ان لوگوں نے بھی کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے بھی روکا اور قربانیوں کو ان کے ذبح ہونے کی جگہ تک نہ پہنچنے دیا۔ اگر ہمیں ان مومن مردوں عورتوں کا خیال نہ ہوتا جو اپنی ضعیفی اور کم قوتی کے باعث مکہ سے نہیں نکل سکے، جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو، تو ہم تمہیں ان سے لڑ کر ان کے غارت کر دینے کا حکم دیتے، لیکن بے گناہ مسلمان پیس نہ دیے جائیں، اس لیے ہم نے سردست یہ حکم نہیں دیا۔ لیکن یہ کفار اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو وہ وقت دور نہیں جب ان پر ہمارے دردناک عذاب برس پڑے۔ بس جب وہ مسلمان جن سے مسجدوں کی آبادی حقیقی معنی میں ہے وہی روک دیے گئے تو مسجدوں کے اجاڑنے میں کون سی کمی رہ گئی؟ مسجدوں کی آبادی صرف ظاہری زیب و زینت، رنگ و روغن سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ذکر اللہ ہونا، اس میں شریعت کا قائم رہنا اور شرک اور ظاہری میل کچیل سے پاک رکھنا، یہ ان کی حقیقی آبادی ہے۔ نے فرمایا کہ انہیں لائق نہیں کہ بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ بیت اللہ میں نہ آنے دو، ہم تمہیں غالب کر دیں گے، اس وقت یہی کرنا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا اگلے سال 9 ہجری میں،
اعلان کرا دیا کہ اس سال کے بعد حج میں کوئی مشرک نہ آنے پائے اور بیت اللہ شریف کا طواف کوئی ننگا ہو کر نہ کرے۔ جن لوگوں کے درمیان صلح کی کوئی مدت مقرر ہوئی ہے وہ قائم ہے۔ یہ حکم دراصل تصدیق اور عمل ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یعنی مشرک لوگ نجس ہیں، اس سال کے بعد انہیں مسجد حرام میں نہ آنے دو۔ اور یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مشرک کانپتے ہوئے اور خوف زدہ مسجد میں آئیں، لیکن برخلاف اس کے الٹے یہ مسلمانوں کو روک رہے ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو بشارت دیتا ہے کہ عنقریب میں تمہیں غلبہ دوں گا اور یہ مشرک اس مسجد کی طرف رخ کرنے سے بھی کپکپانے لگیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی کہ جزیرہ عرب میں 2 دن باقی نہ رہنے پائیں اور یہود و نصارہ کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ الحمدللہ کہ اس امت کے بزرگوں نے اس وصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل بھی کر دکھایا۔ اس سے مسجدوں کی فضیلت اور بزرگی بھی ثابت ہوئی، بالخصوص اس جگہ کی اور مسجد کی جہاں سب سے بڑے اور کل جن و انس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے تھے۔ ان کافروں پر دنیا کی رسوائی بھی آئی، جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو روکا، جلا وطن کیا، ٹھیک اسی کا پورا بدلہ انہیں ملا۔ یہ بھی روکے گئے، جلا وطن کیے گئے اور ابھی اخروی عذاب باقی ہیں، کیونکہ انہوں نے بیت اللہ شریف کی حرمت توڑی، وہاں بت بٹھائے، غیر اللہ سے دعائیں اور مناجاتیں شروع کر دیں، ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا وغیرہ۔ اور اگر اس سے مراد نصرانی لیے جائیں تو بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی بیت المقدس کی بے حرمتی کی تھی، بالخصوص اس صخرہ پتھر کی جس کی طرف یہود نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح جب یہودیوں نے بھی نصرانیوں سے بہت زیادہ حد تک کی تو ان پر ذلت بھی اس وجہ سے زیادہ نازل ہوئی۔ دنیا کی رسوائی سے مراد امام مہدی کے زمانے کی رسوائی بھی ہے اور جزیہ کی ادائیگی بھی ہے۔ حدیث شریف میں ایک دعا وارد ہوئی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ تو ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا کر اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے نجات دے۔ یہ حدیث حسن ہے، مسند احمد میں موجود ہے، صحیح ستہ میں نہیں ہے۔ اس کے راوی بشر بن ارطاد صحابی ہیں۔ ان سے ایک تو یہ حدیث مروی ہے، دوسری وہ حدیث مروی ہے جس میں ہے کہ غزوے اور جنگ کے موقع پر ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ اب آگے دیکھیے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے ہی مشرق و مغرب ہے۔ کعبہ صرف علامت و وحدت سمت ہے اور اللہ کا جمال و جلال غیر محدود ہے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ان اصحاب کو تسلی دی جا رہی ہے جو مکہ سے نکالے گئے اور اپنی مسجد سے روکے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے تو کعبۃ اللہ بھی سامنے ہی ہوتا تھا۔ جب مدینہ تشریف لائے تو 16-17 ماہ تک تو ادھر ہی نماز پڑھتے رہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا۔ امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے اپنی کتاب ناسخ و منسوخ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ قرآن میں سب سے پہلا منسوخ حکم یہی قبلہ کا حکم ہے۔
للہ المشرق والی آیت نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 میں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ نازل ہوئی اور آپ نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرنا شروع کی۔ مدینہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہود بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ حکم چند ماہ کے بعد منسوخ ہوا اور آپ کو اپنی چاہت، دعا اور انتظار کے مطابق کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا تو ان یہودیوں نے طعنے دینا شروع کر دیے کہ اب اس قبلہ سے کیوں ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر یہ اعتراض کیا جدھر اس کا حکم ہو پھر جانا چاہیے۔ حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ مشرق مغرب میں جہاں کہیں بھی ہو منہ کعبہ کی طرف کرو۔ بعض بزرگوں کا بیان ہے کہ یہ آیت کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کے حکم سے پہلے اتری ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مشرق مغرب جدھر چاہو منہ پھیرو، سب جہتیں اللہ کی ہیں اور سب طرف اللہ موجود ہے، سب اس سے کوئی جگہ خالی نہیں۔ جیسے فرمایا کہ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَقْصَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تھوڑے بہت جو بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونا فرض ہوا۔ اس قول میں جو یہ لفظ ہیں کہ اللہ سے کوئی جگہ خالی نہیں، اگر اس سے مراد علم اللہ ہو تو صحیح ہے، کوئی مکان اللہ کے علم سے خالی نہیں، اور اگر ذات باری مراد ہو تو ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز میں محصور ہو۔ ایک مطلب آیت کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت سفر اور رہروی اور خوف کے وقت کے لیے ہے کہ ان وقتوں میں نفل نماز کو جس طرف منہ ہو ادا کر لیا کرو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی اونٹنی کا منہ جس طرف ہوتا تھا نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، اور اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے۔ آیت کا ذکر کیے بغیر یہ حدیث مسلم و ترمذی، نسائی، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ وغیرہ میں مروی ہے، اور اصل اس کی صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ابن عمر سے جب نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو نماز خوف کو بیان فرماتے اور کہتے کہ جب اس سے بھی زیادہ خوف ہو تو پیدل اور سوار کھڑے پڑھ لیا کرو، منہ خواہ قبلے کی جانب ہو خواہ نہ ہو۔ حضرت نافع کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر میرے خیال سے اسے مرفوع بیان کرتے تھے۔ امام شافعی کا مشہور فرمان اور امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ سفر خواہ پر پرامن ہو خواہ خوف ڈر اور لڑائی کا ہو، سواری پر نفل ادا کر لینا جائز ہے۔ امام مالک اور آپ کی جماعت اس کے خلاف ہے۔ امام ابو یوسف اور ابو اسید استخری بغیر سفر کے بھی اسے جائز کہتے ہیں۔ حضرت انس سے بھی یہی روایت ہے۔ امام ابو جعفر طبری بھی اسے پسند فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تو پیدل چلنے والے کو بھی رخصت دیتے ہیں۔ بعض اور مفسرین کے نزدیک یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہیں قبلہ معلوم نہ ہو سکا اور انہوں نے قیاس سے مختلف جہتوں کی طرف نماز پڑھی جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور ان کی وہ نماز ادا شدہ بتائی گئی۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے،
ایک منزل پر اترے، رات اندھیری تھی، لوگوں نے پتھر لے لے کر بطور نشان کے قبلہ رخ رکھ کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ صبح اٹھ کر روشنی میں دیکھا تو نماز قبلے کی طرف ادا نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، امام صاحب نے اسے حسن کہا ہے۔ اس کے 2 راوی ضعیف ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس وقت گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہم نے نماز پڑھ کر اپنے اپنے سامنے خط کھینچ دیے تھے تاکہ صبح روشنی میں معلوم ہو جائے کہ نماز قبلے کی طرف ادا ہوئی یا نہیں۔ صبح معلوم ہوا کہ قبلہ جاننے میں ہم نے غلطی کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اس روایت کے بھی 2 راوی ضعیف ہیں۔ یہ روایت دارقطنی وغیرہ میں موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تھے، یہ بھی سندن ضعیف ہے۔ ایسی نماز کے لوٹانے کے بارے میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ٹھیک قول یہی ہے کہ دہرائی نہ جائے، اور اسی قول کی تائید کرنے والی یہ حدیثیں ہیں جو اوپر بیان ہوئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کا باعث نجاشی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی موت کی خبر دی اور کہا ان کے جنازے کی غائبانہ نماز پڑھو، تو بعض نے کہا کہ وہ تو مسلمان نہ تھا، نصرانی تھا۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یعنی بعض اہل کتاب اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو اے مسلمانوں تمہاری طرف نازل ہوئی اور اس چیز پر جو ان پر نازل کی گئی ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قبلہ کی طرف تو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہ روایت غریب ہے، واللہ عالم۔ اس کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ وہ بیت المقدس کی طرف اس لیے نمازیں پڑھتے رہے کہ انہیں اس کے منسوخ ہو جانے کا علم نہیں ہوا تھا۔ قرطبی فرماتے ہیں ان کے جنازے کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، اور یہ دلیل ہے کہ جنازے کی نماز غائبانہ ادا کرنی چاہیے، اور اس کے نہ ماننے والے اس حکم کو مخصوص جانتے ہیں اور اس کی 3 تعویلیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اس کے جنازے کو دیکھ لیا، زمین آپ کے لیے سمیٹ لی گئی تھی۔ دوسری یہ کہ چونکہ وہاں ان کے پاس ان کے جنازے کی نماز پڑھنے والا اور کوئی نہ تھا، اس لیے آپ نے یہاں غائبانہ ادا کی۔ ابن عربی اسی جواب کو پسند کرتے ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک بادشاہ مسلمان ہو اور اس کی قوم کا کوئی شخص اس کے پاس مسلمان نہ ہو۔ ابن العربی اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ شاید ان کے نزدیک جنازے کی نماز ان کی شریعت میں نہ ہو۔ یہ جواب بہت اچھا ہے۔ تیسری یہ کہ نماز آپ نے اس لیے ادا کی کہ دوسرے لوگوں کی رغبت کا سبب ہو اور اس جیسے دوسرے بادشاہ بھی دین اسلام کی طرف مائل ہوں۔ لیکن یہ تینوں تعویلیں ظاہر کے خلاف ہونے کے علاوہ صرف احتمالات کی بنا پر ہیں، اور انہیں مان لینے کے بعد بھی مسئلہ وہی رہتا ہے کیا جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنازے کا مشاہدہ کر لیا، لیکن صحابہ کی نماز تو غائبانہ ہی رہی۔ اگر ہم دوسرا جواب مان لیں تو بھی جنازہ تو غائبانہ نہ ہی ہوا۔ جو لوگ
سرے سے نماز جنازہ غائبانہ کے قائل ہی نہیں، وہ تو اس صورت میں بھی قائل نہیں ہے، اور یہ بات تو دل کو لگتی ہی نہیں کہ ان کے نزدیک نماز جنازہ شروع نہ ہو۔ شریعت ان کی بھی اسلام ہی تھی، نہ کہ کوئی اور۔ تیسرا جواب بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور بر تقدیر تسلیم اب بھی وہ وجہ باقی ہے کہ جنازہ غائبانہ ادا کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی رغبت اسلام کا باعث ہو۔ واللہ اعلم۔ ابن مردویہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اہل مدینہ، اہل شام، اہل عراق کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ یہ روایت ترمذی میں بھی دوسرے الفاظ سے مروی ہے، اور اس کے ایک راوی ابو معشر کے حافظہ پر بعض اہل علم نے کلام کیا ہے۔ امام ترمذی نے اسے ایک اور سند سے بھی وارد کیا اور اسے حسن صحیح کہا۔ حضرت عمر بن خطاب، علی ابن ابو طالب، حضرت عبداللہ بن عباس رضوان اللہ اجمعین سے بھی یہ مروی ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، جب تو مغرب کو اپنے دائیں جانب اور مشرق کو بائیں جانب کر لے تو تیرے سامنے کی جہت قبلہ ہو جائے گی۔ حضرت عمر سے بھی اوپر کی طرح حدیث مروی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے، ملاحظہ ہو دارقطنی، بیہقی وغیرہ۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ مطلب بھی اس آیت کا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگنے میں اپنا منہ جس طرف بھی کرو، میرا منہ بھی اسی طرف پاؤ گے، اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اتری تو لوگوں نے کہا کس طرف رخ کر کے دعا کریں؟ اس کے جواب میں آیت ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ نازل ہوئی۔ پھر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام وسعتوں پر غالب، گنجائش والا اور علم والا ہے، جس کی کفایت، سخاوت اور فضل و کرم نے تمام مخلوق کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ سب چیزوں کو جانتا بھی ہے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں، بلکہ وہ تمام چیزوں کا عالم ہے۔ دیکھیے الحمدللہ ہم نے آج آیت نمبر 114 اور 115 کا ترجمہ و تفسیر کی ہے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔